नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ATV गुलबर्गा पर पेश किए जाने वाले रहमत रमज़ान प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी साहब। आप कर्नाटक सुन्नी इमाम्स एसोसिएशन के बानी सदर हैं और इसी तरह मस्जिद अल फारूक यदुल्ला कॉलोनी के खतीब व इमाम हैं, बेहतरीन मुक़र्रिर हैं और आप बहुत सारे जलसों में और ऐसे इंटरव्यूज़ में शिरकत करते हैं। आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने मौलाना को यहाँ स्टूडियो में मदऊ किया है। मौलाना पिछले कई सालों से हमारे इस प्रोग्राम में पाबंदी के साथ शरीक होते रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ये रहमत रमज़ान प्रोग्राम का 11वां साल है, तो इस मौके पर हम मौलाना का हमारे स्टूडियो में खैर मुक़दम करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो मौलाना सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं सीनियर सहाफ़ी आली जनाब अज़ीज़ मिल्लत सैयद अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब क़िबला आपकी खिदमत में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं हमारे जनाब सैयद आयतुल्लाह सरमद साहब, मैं इनकी खिदमत में भी सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा। बड़ी मसरत और बड़ी खुशी की ये बात है कि मुसलसल 10 सालों से रहमत रमज़ान का ये प्रोग्राम अपनी पूरी तवानाई और जुस्तजू और फ़िक्री अंदाज के साथ जारी व सारी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इस सिलसिले को ताहद क़यामत तक ऐसे ही जारी व सारी रहे और बंदगान खुदा को ऐसे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, 10 सालों से मुसलसल और 11वां साल भी बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। और कई एक नाज़रीन जो ATV के होते हैं वो दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम में भी एक जस्तजू होती है कि कौन आज आलिम दीन आने वाले हैं, क्या टॉपिक होने वाली है, क्या गुफ्तगू होने वाली है। ये उलमा के दरमियान भी इसको लेकर जो है ना गुफ्तगू हमेशा होते रहती है। तो जैसे कि आपने सवाल किया कि रोज़ों के फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है। देखिए सबसे पहले रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए हैं इसका मकसद अल्लाह ताला ना बंदे को भूखा रखना चाहता है ना प्यासा रखना चाहता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की जिस आयतों में रोज़ों के फ़र्ज़ करने के मुताल्लिक़ ज़िक्र फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इस आयत के आखिर में एंडिंग में जो लफ्ज़ आया है तत्तक़ून, यही रोज़ों का मकसद है कि अल्लाह ये चाहता है कि बंदे के अंदर तक़वा परहेज़गारी पैदा हो। तो इसका बुनियादी मकसद है बंदे के अंदर तक़वा पैदा होना, परहेज़गारी पैदा होना, जिसको आसान लफ्ज़ों से ये समझा जाएगा कि तक़वा मीन्स ये होता है कि बंदे के अंदर अल्लाह के लिए अदब व एहतराम पैदा हो, इज़्ज़त पैदा हो जाए, अल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर का जज्बा उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। तक़वा मीन्स खौफ ऐसा नहीं कि अल्लाह से भागना है, डरना है, बल्कि अल्लाह की रहमत उसके जलाल पर गालिब है, लिहाजा उसकी अदब उसकी ताज़ीम का जज्बा और इसके अंदर पैदा होना चाहिए और ये उसकी फ़िक्र और उसके जहन में ये चीज़ मुजज़न होना चाहिए कि मेरे हर अमल को मेरा खुदा देख रहा है। लिहाजा जो मकसद है रोज़े का वो ये है कि बंदे के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि मैं 30 रोज़ों के ज़रिए से ऐसा तक़वा हासिल करूं कि ज़िंदगी में हर वो काम करूं जिससे मेरा मालिक, मेरा आका, मेरा खालिक राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, और हर उस काम से मैं बचूं जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ होता है। तो यही मकसद है। आप देखते हैं कि रोज़े की हालत में अगर कमरे में भी बंदा अकेले है और उसके सामने पानी भी रखा हुआ है, खाना भी रखा हुआ है, बज़ाहिर को रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, इसके बावजूद बंदा रोज़े की हालत में ना पानी पीने के तरफ उसकी तवज्जो जाती है, ना खाना खाने के तरफ जाती है। वजह क्या है कि उसका खालिक व मालिक उसे देख रहा है। उसके खालिक व मालिक की ये फ़िक्र है कि बंदे के अंदर वो तक़वा पैदा हो जाए कि मेरी इज़्ज़त, मेरा अदब व एहतराम के खातिर वो भूखा प्यासा रहे। तो इस मकसद और उस इरादे के साथ बंदे के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। जी, आपने बहुत अच्छी वज़ाहत फरमाई। मौलाना दूसरा सवाल ये है कि सहरी की बरकत क्या है और अफ्तार कराने वाले के लिए भी क्या सवाब कहा गया है। जी माशाअल्लाह। जी सहरी देखिए ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों के लिए एक रहमत है, एक इनाम है। अच्छा जी जी। सहरी
کے تعلق سے جو بخاری مسلم کی جو حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے. سحری برکت بھی ہے اور سحری سنت بھی ہے. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ہے سحری کھانا. کہ یہود و نصارہ بغیر سحری کھائے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، رات کا کھانا ان کے لیے بس بن جاتا ہے، اور ہمارے لیے سو کر اٹھ کر آخری پہر میں جو آخری صبح صادق سے پہلے جو کھاتے ہیں اس کو سحری کہا جاتا ہے. تو یہ سحری انسان کے جسم میں طاقت بھی پیدا کرتی ہے، توانائی بھی پیدا کرتی ہے، اور سحری میں برکت اس لیے کہا گیا. اور اس برکت کو بھی سمجھنا بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے برکت کیا چیز ہوتی ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں بھئی برکت نہ صرف سحری کے تعلق سے بلکہ دیگر معنوں میں بھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں کام کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت، عمر میں برکت. تو یہ برکت چیز کیا ہوتی ہے ذرا اس کو سمجھیں تاکہ سحری کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے. تو برکت کہتے ہیں آسان لفظوں میں، برکت کہتے ہیں جو چیز تھوڑی ہو لیکن اس سے فائدہ بہت حاصل ہو جائے، بہت زیادہ حاصل ہو جائے. چیز تھوڑی فائدہ زیادہ. دیکھیں سحری میں برکت اس معنی میں بھی اس کو سمجھیے، کھانا بندہ دن میں ویسے تو 3 ٹائم کھاتا ہے لیکن جب روزہ رکھنا ہوتا ہے تو صرف سحری میں 1 ٹائم کھاتا ہے. یعنی وہ 1 ٹائم کا کھانا تینوں ٹائم کی طاقت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. تو برکت اس معنی میں ہے. تو جسمانی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو مزید اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ جب بندہ سحری میں اٹھتا ہے اور قبل از وقت اگر اٹھے تہجد کی نماز ادا کرے تو اور برکت اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے. اور سحری کھاتے ہوئے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے تو یہ مخصوص وقت ہوتا ہے بندے کے لیے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور آج ساتھ ہی ساتھ آپ نے جیسے پوچھا کہ افطار، یہ افطار کی برکتیں کیا ہیں. دیکھیے افطار کی تو بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں اور برکتیں رحمتیں بندوں کو عطا فرمائی ہے. افطار کرنا بھی برکت ہے، افطار کرانا بھی برکت ہے. پہلے اس کو سمجھیے افطار کرنا. افطار میں جو سنت طریقہ ہے افطار کرنے میں وہ ہے کہ کھجور کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ افطار کیا جائے. یہ اس کی جو ہے نا سنت طریقہ ہے. اس کے علاوہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے مخصوص وقت جب بندہ خدا دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت ایک ایسا مخصوص وقت ہوتا ہے جب بندہ دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. لہذا افطار کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ کھانے پینے کا ایک مخصوص وقت ہے بلکہ اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ دن بھر مزدوری کرنے کے کام کرنے کے بعد جب مزدوری لیتے وقت جو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح دن تمام جب روزہ رکھتے ہیں افطار کے وقت وہ مزدوری لینے کا، ہمارا اجرت لینے کا وقت ہوتا ہے. تو جب بندہ اس وقت دعائیں کرنے بیٹھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مزید یہ کہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب بندہ افطار کے وقت دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ اس روایت کو لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تم مجھ سے کلام کرتا ہے، ایسی کیا فضیلت کسی اور کو حاصل ہوئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسی فضیلت میرے آخری نبی کی آخری امت کو رمضان کے افطار کے وقت میں دیتا ہوں، جبکہ اے موسیٰ میں جب آپ سے کلام کرتا ہوں تو آپ کے اور میرے درمیان 70,000 حجابات پردے ہوتے ہیں، لیکن جب افطار کے وقت کوئی مجھ سے دعائیں مانگتا ہے تو 70,000 حجابات کو ہٹا کر میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خوشیوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک افطار کے وقت ہے کہ رب اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور دوسری یہ کہ جنت میں اپنا دیدار کروائے گا. یہ افطار کی خصوصیت ہے افطار کرنے کی. مولانا ایک وضاحت یہ ہے کہ دعا جو ہے افطار کرنے سے قبل مانگنی چاہیے یا افطار کر کے مانگنی چاہیے؟ اچھا افطار روزہ کھولنے کی پوچھ رہے ہیں یا ایسے نارمل دعا جو افطار کے وقت آپ نے دعا کی بات کہی ہے؟ جی دعا کرنے کی. جی تو وہ روزہ کھول کر دعا مانگنا چاہیے اس سے قبل مانگنا چاہیے؟ نہیں، وہ جو دعا کرنی ہوتی ہے جیسے نارمل اگر ہم دعاؤں کی بات کر رہے ہیں تو وہ افطار کرنے سے پہلے ہی دعائیں کرنی چاہیے، یعنی روزہ کھلنے کے بعد نہیں بلکہ افطار سے پہلے ہی قبل از وقت بیٹھ کر دعاؤں کا سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ افطار کے کرنے میں جو ہے نا زیادہ تاخیر کرنے سے منع کیا گیا ہے. افطار میں تاخیر نہیں بلکہ افطار میں جلدی کرنا ہے. لہذا جو ہی افطار کا وقت ہو گیا
جیسے عام طور سے آج ہمارے پاس سارن وغیرہ بجائی جاتی ہے، اس سے 5 منٹ قبل، اس سے 5 منٹ 10 منٹ قبل پہلے اجتماعی دعائیں کریں، انفرادی دعائیں کریں، جیسا حسب سہولت ہو ویسی دعائیں کا اہتمام کریں، لیکن وقت ہوتے ہی پھر افطاری ہوگی، جیسا کہ کھجور ہے، جو بھی غذائیات ہیں اس کے کھانے کا پھر اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں لوگوں کو دوسرے جو غریب مستحق ہیں ان کو افطار کروانا کیسا ثواب ہے؟ اس میں تو بے پناہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی کو افطار کرواتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھے، انسان کی نیت پہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر تو مزید بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو میرے جنت کے جام اسے پلائے گا، آب کوثر سے اس کو جام پلائے گا۔ یہاں پر پیٹ پلانے سے تو بہت فضیلتیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی ذات سے امید ہے، اگر کوئی کسی کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی بھی افطار کے وقت اس کو کرائے گا، افطار اس کے ذریعے سے کرائے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے افطار کی کہ افطار کرنے میں بھی برکت ہے، افطار کرانے میں بھی برکت ہے، دونوں کے لیے اللہ نے خیر و برکت کا سامان رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کی دعوتوں میں یا گھروں میں بہت ساری افطاریاں جمع کر دی جاتی ہیں، لیکن پڑوس میں یا کسی محلے میں غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو افطار کی سہولت میسر نہیں ہوتی۔ تو ہم اس رمضان ہمدردی غمخواری کا مہینہ کا ہے، تو ہم دوسروں کا بھی رمضان میں خیال کرنا چاہیے۔ آپ کیا پیغام اس حوالے سے دینا؟ جی بالکل، یہ جو ہمارے شہر میں یا دیگر ہر جگہ جو ہے نا افطار پارٹیوں کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اہل ثروت، اہل خیر، سیاسی قائدین، دانشوران کی جانب سے، تو یاد رکھیں جو جس طریقے کی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں یا پھر ہمارے گھروں میں بھی اگر افطاری جمانے کا جو اہتمام ہوتا ہے، رمضان کا مقصد صرف افطار پارٹیاں کرنا یا افطار کے وقت جو نا لذیذ اور عمدہ کھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی اس میں غریب کی غربت کا خیال کرنا ہے جی، کہ سال بھر تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کھاتے ہیں، لیکن بالخصوص اس ایک مہینے میں، ویسے تو سال بھر امداد ہونی چاہیے، لیکن اس ایک مہینے میں افطار کی، رمضان کی خوشیوں میں غریبوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے اور ان کے طرف افطاری بھیجنا چاہیے۔ یہ اہتمام ہمارے اسلام کا کلچر کا حصہ ہے، جی جی، اور یہ ہمارے نبی کے تعلیمات میں ہے، اور یہی چیز روزوں کا مقصد ہے، اور یہی چیز رمضان کی تربیت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ غریبوں کا بالکل اہتمام ان کے طرف ہونا چاہیے، ان کے طرف خیال ہمارا ہونا چاہیے۔ جی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ مولانا، چھوٹے بچے بھی روزہ رہتے ہیں، ہے نا، رمضان کی، جی، تو روزہ کن لوگوں پر کس عمر میں فرض ہے؟ جی ماشاءاللہ، اور کن لوگوں کے لیے اس میں چھوٹ ہے، رعایت ہے، یا کچھ اس کا کفارہ یا کوئی دوسری صورت سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، روزوں کے فرض ہونے کا تعلق عمر سے تو نہیں ہے، اور روزے کے فرض ہونے کا تعلق بلوغت سے یعنی بالغ ہونے سے ہے، کہ جب بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائیں تو اس وقت ان کو روزہ رکھنا فرض ہی فرض ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا چھوٹے بچے، ان کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ ثواب ملتا ہے ان کے لیے؟ ہاں بالکل جی، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جیسے روزہ نماز کی طرح ہے، سمجھے، جیسے نماز کے لیے حکم ہے کہ 7 سال سے نماز کے لیے لے جایا کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر وہ نماز کے لیے نہ جائے تو ان کو تعدیبی کارروائی بھی ان کے ساتھ کرنا کا حکم ہے، مارنے کا بھی حکم ہے۔ مارنے سے مراد ایسا نہیں کہ مار پیٹنا ہے، بلکہ ان کو ترغیب دلانا ہے، ان کے دل میں نماز کی اہمیت ڈالنا ہے، اس طریقے سے تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس میں روزے میں بھی یہی حکم ہے کہ 7 سال کی عمر سے، آپ چاہیں تو 5 سال کے بچے سے بھی تربیت کریں یا پھر 4 سال کے بچے سے بھی تربیت کریں، لیکن ایک 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہاں پر تھوڑا بہت بچہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 7 سال کی عمر سے کم عمر جو بچے، وہ تربیتی روزے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں یہ تربیتی روزے ہوتے ہیں، یہ کوئی فرض روزے ان پر نہیں ہیں، بلکہ ان کی تربیت کے لیے، ان کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے، اسلامی مزاج پیدا کرنے کے لیے، روزوں کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے جو روزوں کا مقصد ہمارے لیے رکھا ہے اس کی اہمیت کو ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے، اور رمضان کی پربہار نعمتوں سے ان کے دلوں کو لبریز کرنے کے لیے یہ چیز ہوتا ہے۔ تو 7 سال سے اہتمام ہونا چاہیے۔ 10 سال کے جب پہنچے تو جب تو ضرور بضرور ان کی توجہ طرف لانی چاہیے، اگر نہ رکھے، فقہا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کم سے کم آپ آدھے دن کا روزہ کرائیں یا پون دن کا روزہ کرائیں، لیکن کروانے کی کوشش کریں۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے پھر تو اس کے اوپر لازم ہی لازم ہے، فرض ہی فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے اس کو۔ تو اب
कुछ बीमार हैं या कुछ मुसाफिर हैं तो इन लोगों के लिए क्या हुक्म? जी, बीमार से मुराद अगर ऐसा बीमार है आर्जी तौर पे बीमार है, जैसे कुछ भी बीमारी है, बुखार वगैरह है, सर दर्द है, यानी शरई तौर से डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप रोज़ा मत रखिए, आपके लिए आपके क्या कहेंगे मिजाज के एतबार से बेहतर नहीं है, तो अगर डॉक्टर के मशवरे पे अगर आर्जी तौर पे अगर छोड़ते हैं तो ठीक है, बाद में उसकी क़ज़ा कर लेंगे। और मुसाफिर से मुराद अगर शरई मुसाफिर है, सफ़र के लिए निकले हुए हैं, तो उनको भी इजाज़त है बाद में उसकी क़ज़ा करना है। लेकिन अगर कोई बीमार ऐसा बीमार है दायमी बीमार परमानेंट, शुगर वगैरह जैसे है, या फिर ब्लड प्रेशर का बीपी वगैरह भी जैसा होता है, दीगर जो भी ऐसे अमराद होते हैं, अगर वह दायमी तौर पे बीमार है और ऐसा बीमार कि कभी वो ठीक होने वाला नहीं है, तो शरीयत में उनके लिए इजाज़त दी गई है कि वो रोज़ों की ना क़ज़ा करे ना कफ़ारा, बल्कि रोज़ों का वो फ़िदिया अदा करें। अच्छा, फ़िदिया देना? जी बिल्कुल, उसका फ़िदिया देना है दायमी मरीज़ के लिए। और ये बताएं कि फ़िदिया और क़ज़ा और कफ़ारा ये क्या है, इस तरह लोगों को बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं तीनों की इसकी जो है ना मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ, तारीफ़ को बयान करता हूँ। पहले जो चीज़ होती है वो होता है कफ़ारा। कफ़ारा कब लाजिम आता है? जब कोई अपने रोज़े को अमदन जानबूझकर अगर अपने रोज़े को तोड़ देता है, मिसाल के तौर पे रोज़ा रखा 10-11 बजे के टाइम पे जानबूझकर कोई चीज़ खा लिया, कोई चीज़ पी लिया, या फिर जो है ना बीवी के साथ हम बिस्तरी किया, यानी आप ऐसा समझिए कि जानबूझकर जब कोई अपने रोज़े को तोड़ता है, अमदन जब अपने रोज़े को तोड़ता है, तो इस सूरत में उसके ऊपर क़ज़ा भी लाजिम आएगी और इस सूरत में उसके ऊपर कफ़ारा भी लाजिम आएगा। क़ज़ा से मुराद ये होगा कि एक रोज़ा छोड़ दिया है, जानबूझकर तोड़ दिया है, तो उसके बदले दूसरा रोज़ा रखने पड़ेंगे। कफ़ारे से मुराद ये है कि उसमें 3 चीज़ें जिक्र की गई हैं कफ़ारे में। नंबर 1 ये कि एक ग़ुलाम को वह आज़ाद करे। अब आज की सूरत में तो आज के ज़माने में तो मुमकिन नहीं है, तो दूसरी सूरत ये है कि 60 दिनों तक मुसलसल वो रोज़े रखे, 60 दिनों तक मुसलसल बिला नागा। अगर बीच में एक भी रोज़ा छूट जाता है तो असर नौ, फिर दोबारा से उसको शुरू करना पड़ेगा, रिपीट होना पड़ेगी। एक दूसरी सूरत। तीसरी सूरत इसमें यह है कि वो 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिलाए, या फिर उनको अनाज दे, या उसके बदले उसकी रकम को अदा करे। तो इसमें मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के लिए कोई गुंजाइश है? कुछ नहीं, मर्द और ख़वातीन के लिए इक्वल है। दोनों बराबर हैं इसमें। नहीं, मर्दों के लिए कोई मखसूस या औरतों के लिए कोई मखसूस सूरत नहीं है, बल्कि दोनों के लिए वही है। दोनों के लिए कफ़ारे के लिए दोनों में जो है ना एक ही तरीके की जो है ना शरीयत ने हुक्म रखा है, या तो गुलाम आज़ाद करे, या 60 रोज़े मुसलसल रखे, या 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिलाए, या अनाज दे, या उसकी रकम को वो अदा करे। वो उस सूरत में है जो जानबूझकर रोज़े को अमदन तोड़ता है। और जो ये उससे पहले क़ज़ा किस सूरत? अच्छा, मैं ये भी ज़िम्नन ये बात भी जिक्र कर दूं कि अगर किसी ने रमज़ान के रोज़े 2, 3, 4 या 5, 6 भी अमदन अगर कोई तोड़ देता है, अच्छा, हाँ, अमदन तोड़ देता है, छोड़ नहीं बल्कि तोड़ देता है, तो इस सूरत में उसके लिए जो कफ़ारा होगा वो एक ही होगा। अच्छा, यहाँ पर शरीयत ने थोड़ी सी छूट दे रखी है कि ऐसा नहीं है कि भाई एक रोजे के बदले 60 रोजे रखना है तो 2 रोजों के तोड़ने पर जो है ना 120, ऐसा नहीं है। अच्छा। बल्कि वहाँ पर जो है ना शरीयत की थोड़ी सी जो है ढील है, थोड़ी सी अल्लाह की रहमत है कि 2-4 भी अमदन तोड़ देता है या छोड़ देता है जानबूझकर, तो इस सूरत में जो है ना उसके लिए कफ़ारा एक ही होगा, या तो गुलाम आज़ाद करे, या तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, या ये 60 रोजे मुसलसल रखे, या 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिलाए। ये एक चीज़ कफ़ारे के ताल्लुक से हो गई। क़ज़ा जो होती है, क़ज़ा इस सूरत में होती है कि इंसान जो है ना किसी बीमारी की वजह से, किसी शरई वजह से, सेहत साथ ना देने की वजह से, या सफ़र पे निकल जाने की वजह से, या फिर जो है ना तबीयत नासाज होने की वजह से, जब शरई उज़्र की बिना पर अगर कोई बंदा अपने रोज़े को तोड़ देता है या रोज़े को छोड़ देता है रमज़ान का, तो इस सूरत में जो है ना उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। क़ज़ा क्या है? ये क़ज़ा क्या होगी कि एक रोज़ा जब छूट जाए तो एक रोज़े के बदले में दूसरा रोज़ा किसी और माह में उसको रखना पड़ेगा, नियत के साथ कि मैं
जितने रोजे छोड़े उतने रखना, जितने रोजे आपके छूटे हैं उतने रोजे आपको रखना पड़ेगा। एक ही रोजा रखना है इसमें, यानी एक रोजे का एक ही रोजा। हाँ, इसमें कफारे के जैसा नहीं है, बल्कि इसमें एक रोजा के बदले एक रोजा रखना पड़ेगा। 10 रोजे छूटे हैं तो 10 पूरे खजा करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ अनाज वगैरह देने की गुंजाइश है? नहीं, इसमें तो कोई अनाज की गुंजाइश नहीं है, रोजे ही रखना है, खजा में खजाए रोजे रखना है। वो जो फिदिया, तीसरी बात जो हमारी है, फिदिया जिसमें दायमी आदमी परमानेंट बीमार है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा बूढ़ा आदमी है, ऐसा बूढ़ा आदमी है कि रोजे रखने की वो बिल्कुल ताकत नहीं रखता है, तो उसके लिए फिदिये की गुंजाइश रखी गई है। और वो फिदिये की जो मिक़दार होती है, मैं वो भी जिक्र कर दूं कि फिदिये की जो मिक़दार है वो है एक फितरे के मुकाबिल में, एक फितरे के बराबर। एक फितरा मीन्स क्या होगा कि इसमें उलमा इकराम के 2 कौल हैं। हिंदुस्तान की जो जामिया अजहर यानी जामिया निज़ाम हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी है, उसका जो फतवा है कि फिदिये की जो मिक़दार है वो 1.25 किलो गेहूँ है। अच्छा। और दीगर जो उलमा इकराम की इसमें राय है वो है 2.5 किलो गेहूँ, यानी 1.25 किलो गेहूँ एक रोजे के बदले फिदिया करे या 2.5 किलो, चॉइस है। उलमा का इख्तिलाफ हमेशा उम्मत के लिए रहमत होता है। तो जो साहिब इस्तिताअत हैं वो चाहे 2.5 किलो की तरफ जाए, जो उससे थोड़े कम है तो वो 1.25 किलो की तरफ जाए। लेकिन उलमा के 2 अक़वाल इसमें हैं, 1.25 किलो या 2.5 किलो। तो बहरहाल किसी एक चीज़ को आप पकड़ लें, उसके साथ जो ना हर रोज़े के बदले में इतना गेहूँ या इसकी कीमत किसी शरई मिस्किन मोहताज फ़कीर को दे। ये पूरे महीने के रोजे छूट जा रहे हैं तो 2.5 किलो या 1.25 किलो के हिसाब से देना। हाँ, अगर पूरे रमज़ान के 30 रोजे अगर छूट जा रहे हैं ना, जी दायमी बीमार, जी, अगर कोई दायमी बीमार है और ठीक नहीं हो सकता है तो 30 रोज़ों के कुल्ली तौर पर जो है ना वो 1.25 किलो या 2.5 किलो दोनों में से कोई एक चॉइस कर ले और उसकी रकम या उतना अनाज वो फ़कीरों को दे दे। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें, अगर वो बीमार बाद में जाकर 5 साल 10 साल या 1 साल के बाद सेहतमंद हो गया उस पे रोजा, तो फिर उसके ऊपर रोजा खजा हो गया। रोजा फिर उसको खजा हो गया था, वो जो फिदिया देने के बावजूद भी फिर उसकी खजा करना पड़ेगी उसको। ऐसा नहीं कि मैं फिदिया दे दिया तो अब बरी उस जिम्मा हो गया, नहीं। अगर बाद में सेहत साथ दी तो फिर उसको खजा करनी है। तो इसमें शुगर बीपी वगैरह, इसमें तो ये दायमी बीमारियां हैं। ठीक है, अगर दायमी बीमारी है तो फबीहा, ठीक है, इजाजत है। मौलाना इसमें आपने अब कोई रोज़ेदार जो उसकी माली हैसियत इतनी नहीं है कि वो फिदिया दे सके, तो उसके लिए क्या शरीयत ने रियायत की है? नहीं, उसलिए मैंने कहा ना कि रियायत तो यही है कि आपको इजाज़त है आप रोज़े ना रखें। माली हैसियत उसकी ठीक नहीं है, वो अदा नहीं कर सकता, 1.25 किलो के आधा किलो भी नहीं दे सकता वो, तो उसके लिए क्या सूरत हो सकती है? नहीं, उसके लिए देखिए ये अब वो बहरहाल अगर ऐसा कोई बिल्कुल ही जो ना शहीद से पूरा कमज़ोर हो चुका है तो फिर अल्लाह खैर उसको माफ़ करे जी, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इतना भी वो मुमकिन है कि ना दे सके आज के वक्त में। अगर कोई इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा है तो फिर अल्लाह खैर उसके साथ मामला करे, या फिर उसके लवाहिकीन या फिर उसके वारिसीन बाद में भी अगर वो वसीयत करता है कि मेरे फलां इतने रोज़े छूट गए हैं उसके तरफ से फिदिया दे दो, तो फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी अगर वो वसीयत करता है तो। वरना नहीं, वो उसके हयात में ही अगर कोई उसका रिश्तेदार मदद करे तो अदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी हालत है तो रिश्तेदार में किसी को भी वो कह सकता है, या जो भी अहले खैर हजरात अगर होते हैं, दोस्त अहबाब में होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उसके तरफ से जो है ना 2.5 किलो या 1.25 किलो, 2 चॉइस जैसे कि मैंने बयान किए हैं, उलमा के 2 अक़वाल हैं, इसमें से कोई एक चीज़ को आप पकड़ लें, उसके तरफ से फिदिया अदा कर दें, अल्लाह उनको भी इसका जज़ाए खैर देगा। जी, तो हम मौलाना आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर एक तबका होता है जो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारी करता है होटलों में, बाज़ारों में, या फिर नौजवानों की जानिब से कुछ खेल वगैरह का एहतमाम होता है। तो ये रमज़ान का एहतराम इनके ऊपर किस तरह होना चाहिए? कोई पैगाम आप हमारे चैनल के ज़रिए हमारे नौजवानों को और उम्मत मुस्लिमा को दें। जी बिहम्दिल्लाह ताला,
پہلے تو ان پروگرامز کا مقصد ہی دیکھیے اے ٹی وی کے ناظرین کے میں بالخصوص کہوں گا، ان پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا رمضان کی اہمیت اور اس کی حساسیت سے آپ لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ اس کے باوجود چند نوجوان ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو رمضان کو بھی سال کے 11 مہینوں کی طرح گزارتا ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھنا، کٹوں پہ، چبوتروں پہ بیٹھنا اور گپ شپ لگانا، رات گزاری کرنا، دن میں سو جانا، سحری کو اپنے لیے جو ہے نا ایک پارٹی کے طور پہ انجوائے کرنا اور افطار کی پارٹیوں کو اٹینڈ کرنا، یعنی ان کے لیے ایک انجوائمنٹ بن چکا ہے۔ تو اللہ کی پناہ اس سے کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان صرف اور صرف ہماری مغفرت اور گناہوں کی خطاؤں کی معافی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک ارشاد بھی ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی ممبر پر چل رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، پہلی سیڑھی پہ رکھتے ہیں اپنا پیر مبارک تو فرماتے ہیں آمین، دوسری پہ رکھتے ہیں آمین، تیسرے پہ رکھتے ہیں آمین۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صحابہ اکرام نے کہ آپ نے اپنے مزاج کے خلاف، مطلب ہم نے کبھی سنا نہیں لیکن آپ نے ایسا 3 مرتبہ آمین کہا، تو پہلے آمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ خاک میں مل جائے، مٹی میں مل جائے، مل یا میٹ ہو جائے، میں اس کے لیے بدعا کرتا ہوں اے اللہ کے نبی آپ اس پر آمین کہیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں پر آمین فرمایا ہے جو رمضان کو پا کر اپنی مغفرت نہ کروا لیں۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک طریقے کی لعنت ہے اگر ہم رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اس کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں۔ رمضان صرف اور صرف ایک ہمارے لیے ہمارے دل کی صفائی، نفس کی اصلاح، اعمال کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں دیا ہے۔ اگر اس ایسے مقدس مہینے سے بھی اگر ہم استفادہ نہیں کرتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت ہی بری بات ہے اور یہ ہمارے لیے اور یہ ہمارے مزاج کے لیے تبدیلی کا ایک مہینہ ہے۔ اگر ہم اس میں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر کون سا ایسا مہینہ ہوگا جہاں ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ جب اتنے بڑے عظیم مہینے میں اگر ہم آپ کو نہیں سدھار سکتے ہیں تو نوجوانوں سے بالکل میری گزارش ہے کہ اس مہینے کی حساسیت کو سمجھیں۔ یہ اللہ کی ایک نعمت اور اس کی رحمت اور اس کی سعادت والا مہینہ ہے۔ اس میں کم از کم آپ دن میں روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، رات میں تراویح کا اہتمام کریں، تسبیحات کو آپ پڑھیں، صدقہ، خیر و خیرات اور نوافل کی کثرت کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں مغفرت کے لیے، دوزخ سے آزادی کے لیے، جنت کا مطالبہ اس میں کریں۔ اللہ کی رحمت ہر رات ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتی ہے۔ اگر ہماری دعائیں بھی اس راتوں میں اٹھتی ہیں تو یقیناً اللہ بھی ہم کو ایسی بشارتیں جہنم سے آزادی اور جنت کی خوشخبری اللہ دینے والوں میں ہم کو بھی شامل فرمائے گا۔ جی مولانا، آپ کرناٹک سنی امامس ایسوسیشن کے صدر ہیں، تو بہت سارے علماء، حفاظ اور ائمہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، تو میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک دوست ہیں عبدالرحیم مرچی سیٹھ جی، انہوں نے اپنی دکان میں ائمہ، مؤذنین، علماء، حفاظ کے لیے ان کے فیملی کے کپڑوں کی خریداری کے لیے 10% رعایت کا اعلان کیا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم ائمہ، مؤذنین، علماء کا کس طرح ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، شب قدر میں ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو رمضان کے پہلے ہفتے میں دیا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اہل خیر، مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داران اور دوسرے دکانداروں کو بھی اس طرف پہل کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے جناب عبدالرحیم مرچی صاحب، بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بھی بہت ہی قابل مبارکباد ہیں کیونکہ آپ کی ہماری اکثر اس بات پہ گفتگو ہوتی ہے، آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، پرانے زمانوں کی یاد آپ کراتے رہتے ہیں کہ کئی ایک زمانوں سے آپ علماء، مؤذنین اور ائمہ کے لیے، آپ ان کے حقوق کے لیے اور ان کی ہدیہ جات کے لیے اور ان کے رائٹس کے لیے ہمیشہ آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، اور آپ کے جو بہمنی نیوز ہے اکثر و بیشتر اس پر آپ اپنے کالم بھی لکھتے رہتے ہیں، اپنے تحریرات کے ذریعے سے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ جیسے فکر مند حضرات کی وجہ سے ہی علماء کے حقوق صحیح معنوں میں انہیں حاصل ہوں گے۔ تو جیسے کہ عبدالرحیم مرچی صاحب نے رکھا ہے، بالکل اس ڈسکاؤنٹ کا تو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہاں پر کمیٹی حضرات کو بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے، جیسے آپ اکثر اس سوال کو آپ کرتے ہیں کہ شب قدر میں، اور شب قدر میں بھی جو دیا جاتا ہے وہ ایسی اینڈنگ والا مہینہ ہوتا ہے، پورا مہینے کا اینڈنگ،
نہ وہاں پہ 10% عبدالرحیم مرچی صاحب سے کہوں گا، نہ آپ کے 10% سے کوئی فائدہ اٹھانے والے ہیں ائمہ مؤذنین، نہ اس کا کوئی مسئلے کا حل ہونے والا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ عبدالرحیم مرچی صاحب کو یہ بھی اپیل کرنا چاہیے کہ ائمہ مؤذنین کو ہدیہ کم سے کم وقت سے پہلے دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ٹیلر اس وقت نہ کپڑے پکڑنے والا ہے، نہ وہ خود اپنی سلوائی کر سکتے ہیں، نہ ٹیلر کے پاس جا سکتے ہیں، کیسے بڑے مسائل آتے ہیں۔ تو آمدنی کے ذرائع علماء کے بڑے محدود ہوتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہے، اس کے بعد شاید دوسرا جاب کر سکتے ہوں گے۔ یہ بڑا ٹف جاب ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹف جاب ہے۔ اس میں خوشی ہو یا غم ہو گھر میں، لیکن مسلح پہ ہمیں ٹھہرنا ہے۔ بہت صحیح ہے۔ تو ایسے یہاں تک کہ عید کے موقع پر بھی دنیا خوشیوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم کو مسلح پہ اللہ کی مسجد کی خدمت میں لگنا چاہیے۔ خیر یہ چیز ائمہ مؤذنین کے بڑے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے کوئی جو ہے نا مجبوری نہیں، بلکہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ نے ہم کو چنا ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن ہمارے قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت صحیح۔ تو یہاں پہ کمیٹی حضرات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اہل ثروت اہل خیر حضرات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں بالخصوص اکثر شب قدر کے موقع پر بھی، جو کہ وہی ایک موقع ہوتا ہے، تو میں اکثر اس بات کا ذکر ہمارے مسجد سے میں کرتا ہوں، اور ان اہل خیر حضرات کی توجہ کو لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سال بھر نہ صحیح آپ خدمت کر سکے ہوں گے امام مؤذن کی، رمضان کے مہینے میں کم سے کم چاند کے دکھنے کے ساتھ ان چاند کے جیسے حضرات کی چاندنیوں کے راتوں میں تو کم سے کم ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ اب کمیٹی حضرات سے تو اکثر اپیل ہوتی رہتی ہے، لیکن اب ان حضرات سے بھی ہے جو اہل خیر ہیں محلے میں، جن کا اثر رسوخ ہے، اللہ نے جنہیں نوازا ہے، ان لوگوں کو کم سے کم آگے بڑھنا چاہیے اور ائمہ مؤذنین کی خدمت کا اظہار ہونا چاہیے ان کی طرف سے۔ ناظرین، مولانا شیخ سلیم الدین نظامی صاحب سے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے 2 پیغام دیے، ایک تو یہ کہ اس مہینے کا، اس مقدس مہینے کا ہم کو احترام کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، میں نے جیسے ان کو توجہ دلائی، ائمہ مؤذنین کا لحاظ کرنا۔ میری تمام مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داران سے اپیل ہے کہ وہ اپنے اپنی مسجد کے اماموں کو اور جو لوگ تراویح پڑھا رہے ہیں ان سب کو 15 رمضان سے پہلے یا 10 رمضان سے پہلے ہی ہدیہ دیں، تاکہ وہ اپنی ضروریات سے کما کو فارغ ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی تمام اہل خیر سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے اپنے محلے کے امام، مؤذن، مدرسے کے عالم اور اس طرح جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا سب سے پہلے خیال کیجیے۔ ہونا تو چاہیے کہ پہلے ہم ان کے لیے تعاون کریں، بعد میں ہم اپنی عید کی خریداری کریں، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ برادران اسلام ہماری اس اپیل پر ضرور توجہ دیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔